آپ نے نسل کشی کی بہت سی کہانیاں سنی ہوگی اور بدقسمتی سے تاریخ ان کہانیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن جعفری نسل کشی کا معاملہ اور اس کام کے لیے ڈومینیکن ڈکٹیٹر نے جو طریقہ استعمال کیا بہت عجیب، منفرد اور خوفناک، اتنا کہ یہ پہلی نظر میں میرے لیے قابل قبول اور قابل اعتبار نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے کہانی کی پیروی کی اور دیکھا کہ جعفری کا قتل عام سچ ہے اور اس کی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ آج دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ ڈومینیکن ریپبلک اور ہیٹی کہاں ہے؟ اگر آپ جغرافیے کے نقشے کو غور سے دیکھیں، یہ دونوں ممالک مل کر وسطی امریکہ میں ایک نسبتاً بڑا جزیرہ بناتے ہیں۔ اس بڑے جزیرے پر سب سے پہلے ایک قبیلے نے آباد کیا تھا جس کا نام ٹینو قبیلہ تھا، جس پر 15ویں صدی میں کرسٹوفر کولمبس اور بعد میں آنے والے نے قبضہ کیا تھا اور اس کی قوم کو غلام بنایا گیا۔ اسپینی پہلا یورپی ملک تھا جس نے اس جزیرے پر قبضہ کیا اور انہوں نے جزیرے کا نام ہسپانیولا رکھا۔ بہت جلد محنت کش آلات کی وجہ سے علاقے کے 90% مقامی لوگ اور وہ وائرس جنہیں یورپی یادگار کے طور پر لائے تھے، خاص طور پر چچک مر گئے۔ جیسے جیسے آبادی کم ہوتی گئی، اسپانوی افراد نے لیبر فورس کی جگہ افریقہ سے بہت سے غلاموں کو درآمد کیا اور ایک غلام باقی مقامی لوگوں کے ساتھ گل مل گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جزیرہ ہسپانیولا فرانس اور اسپین کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ ہسپانوی طرف اس حقیقت کے باوجود کہ ہسپانوی غلاموں پر عمل پیرا رہے، لیکن ہسپانیوں اور اس علاقے کے لوگوں کے درمیان تعلقات عام طور پر اچھے تھے اور ایک ساتھ مل کر نسبتاً اچھے آلات بنائے گئے تھے، جبکہ ایک فرانسیسی حصے میں نہیں تھا۔ اس حصے کو معاشی زون سمجھا جاتا تھا اور افریقی غلاموں کی آبادی کا 90% سے زیادہ بنائے۔ یہ ایک چھوٹی سی تعداد میں فرانسیسی کی نگرانی میں، ان میں سے بہت سے غلام آہستہ آہستہ فرانسیسی انقلاب سے متاثر ہوئے تھے اور ظلمانہ آلات کی وجہ سے جو احتجاج میں ہے اور چیر کی گروپس تشکیل دے رہی ہے اور خود مختاری کے خلاف لڑنے کے خلاف، ان کی بغاوت بالآخر کامیاب رہی اور ان کا کام کا اختتام 1804 میں ایک آزادی ملک کا تشکیل کیا تھا۔ یہ پہلا ریپبلکن ملک تھا جس کے لوگ بنیادی طور پر سیاہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ باقی ممالک سے قریب ہے۔ ہیٹی کی آزادی جنگ نے زیادہ تر بنیادی ڈھانچے اور زمین کو تباہ کر دیا۔ 19ویں صدی کے دوران امریکہ اور یورپی ممالک نے معاشی اور سیاسی طور پر مسترد کر دیا۔ زیادہ قرض اور قرض کی وجہ سے اور تجارت کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہیٹی ایک امیر ملک سے ایک غریب ملک کی طرف بہت جلد بن گیا۔ اسی وقت ہسپانوی اس نے اسپین سے اپنی آزادی حاصل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس حصے کے لوگوں نے ہسپانوی اور ان کے پڑوسی ہیٹی دونوں کا مقابلہ کیا ہے اور آخرکار وہ ڈومینیکن ریپبلک کا آزاد ملک تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹروخیلو کی طاقت کے لیے ابھی تک کہانی یہ ہے کہ دونوں ممالک وسطی امریکہ میں جزیرے بن رہے ہیں۔ ممالک میں زیادہ کالے اور معاشی مسائل ہیں۔